دوستو، روشنی ٹی وی میں خوش آمدید۔ عثمان اول، جسے عثمان غازی کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، وہ 1258 میں ورسا کے قریب سوگت میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام ارطغرل الغازی اور ان کی والدہ کا نام حلیمہ خاتون تھا۔ عثمان کا تعلق حس ترکمان کی کھائی شاخ سے تھا۔ ان کے والد ارطغرل الغازی سلجوقیوں کے زیر کمان کھائی قبیلے کے سردار تھے۔ سلجوقیوں کے سلطان نے اسے اپنے قبیلے کی ممتاز خدمات کے لیے بطینیہ میں چراگاہ کی زمینیں عطا کی۔ عثمان غازی کو سیاح کے نام سے پکارا جاتا تھا، جو ایک قدیم ترکمن روایت کے مطابق بہادر شخص کی علامت ہے۔ عثمان غازی ایک لمبا آدمی تھا جس کا گول چہرہ، سیاہ رنگت، ہلکی انکیں اور گنی بھویں تھی۔ اس کے کندھے کافی بڑے تھے اور جسم کا اوپری حصہ باقی حصوں سے لمبا تھا۔ وہ کاغتے کے انداز میں خوبصورت تاج پہنتے تھے جو سرخ چوڑے کپڑے سے بنا ہوتا تھا۔ عثمان غازی ایک شاندار لیڈر تھے۔ وہ مصنف، بہادر اور رحم دل تھا۔ اس نے غریبوں کی بھی بہت مدد کی۔ کبھی کبھی اپنے کپڑے غریبوں کو وہ دیتے تھے۔ ہر دوپہر وہ اپنے گھر کے تمام لوگوں کو ایک شاندار کھانا دیتا تھا۔ دوستو، عثمان 680 ہجری کے قریب اپنے والد کی وفات پر امیر یا بے بنا۔ کچھ مورخین کے مطابق عثمان کا اقتدار میں شامل ہونا پرامن نہیں تھا، کیونکہ اسے اپنے قبیلے کی قیادت سنبھالنے سے پہلے اپنے رشتہ داروں سے لڑنا پڑا۔ عثمان کے بڑے حریفوں میں سے ایک اس کا چچا ڈنر بے تھا، جس نے اپنے بھتیجے کو قتل کرنے کی سازش کی یا اس کے خلاف بغاوت کر دی تھی۔ جب بعد میں عثمان نے ایک چھوٹے سے یونانی جزیرے پر حملہ کرنے کا فیصلہ کیا تھا، تو ڈنر بے نے عثمان کی خواہش کو ایک خطرے کے طور پر دیکھا جو پورے قبیلے کو خطرے میں ڈال سکتا ہے۔ تاہم عثمان کو نافرمانی کرنے پر اپنے چچا کو قتل کرنے کے لیے اپنی تلوار نکالنی پڑی۔ تخت پر چڑھنے کے بعد اس نے اپنے ارد گرد کئی ترکمن گروہوں کو اکٹھا کیا اور سلجوقیوں کے علاؤ الدین کیقوباد اول کے ساتھ مل کر بیزنٹائن کے خلاف لڑا۔ جب علاؤ الدین کی جلاوطنی کے بعد سلجوقی سلطنت بھی حکمران رہی، تو عثمان غازی نے 1299 میں ان کو دوبارہ اپنے دور حکومت میں ملایا اور اس کو تاریخ میں سلطنت عثمانیہ کی بنیاد قرار دیا جاتا ہے۔ دوستو، عثمان غازی نے اپنے بھائیوں اور بیٹوں اور قریبی حامیوں کے ساتھ علاقے میں بقیہ بیزنٹائن سلطنت کے خلاف اپنی مہم جاری رکھی۔ اس نے بیزنٹائن کے تجارتی راستے کاٹ کر مقامی حکمرانوں کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ اپنی جوانی میں عثمان نے بالا خاتون سے شادی کر لی، جو شیخ اداب علی کی بیٹی تھی۔ شیخ اداب علی ایک ممتاز مقامی صوفی عالم اور عثمان کے مرحوم والد کے قریبی ساتھی تھے۔ ادیب علی خود ابتدائی طور پر عثمان کے ساتھ شادی میں اپنی بیٹی کا ہاتھ دینے سے ہچکچا رہا تھا، تاہم عثمان غازی شیخ اداب علی کا احترام کرتا تھا۔ وہ اکثر اداب علی کے گھر جاتا تھا، جہاں ایک درویش گروپ ایسکی شہر میں ملتا تھا اور اس کا مہمان ہوتا تھا۔ ایک رات جب وہ شیخ اداب علی کی درگاہ میں مہمان تھے تو اس نے خواب دیکھا۔ جیسے ہی سورج چمکا، وہ اداب علی کے پاس گیا اور اس سے کہا، میرے شیخ، میں نے آپ کو خواب میں دیکھا۔ آپ کے سینے میں ایک چاند نمودار ہوا، وہ طلوع ہوا اور پھر میری چھاتی میں اترا۔ میرے ناول سے ایک درخت نکلا، یہ بڑا ہو کر سبز ہو گیا، شاخیں نکلی اور پیچیدہ ہو گئی۔ اس کی شاخوں کے سائے نے پوری دنیا کو ڈھانپ لیا۔ میرے خواب کی تعبیر کیا ہے؟ تھوڑی دیر خاموشی کے بعد شیخ نے اس سے کہا، مجھے خوشخبری ملی ہے عثمان، خدا نے آپ کو اور آپ کے بیٹے کو بادشاہت دی ہے۔ ساری دنیا آپ کے بیٹے کی حفاظت میں ہوگی اور میری بیٹی آپ کی بیوی ہوگی۔ اس غیر معمولی واقعے کے بعد شیخ نے اپنی بیٹی بالا خاتون عثمان کو دے دی اور اس شادی سے عثمان کا دوسرا بیٹا علاؤ الدین پاشا پیدا ہوا۔
اپنی حکومت کے دوران اس نے ملعون خاتون سے بھی شادی کی، جو مشہور سردار عمر بے کی بیٹی تھی، جس سے اس کا ایک بیٹا برہان غازی پیدا ہوا جو بعد میں اگلا سلطان بنا۔ ملعون خاتون خود بھی ایک دلیر خاتون تھی۔ اس نے کئی جنگوں میں عثمان کے شانہ بشانہ کھڑے ہو کے جنگیں لڑی۔ دوستو، عثمان نے قبیلے کی کمان سنبھالنے کے بعد بیزنطینوں کے ساتھ لڑائی کے لیے اپنی افواج کو منظم کیا۔ اس کا پہلا حکم 3 بے یوسی فرنٹیر کمانڈر قائم کرنا تھا۔ بے یوسی ہر ایک سرحدی ضلع کے ذمہ دار تھے۔ بعد میں عثمانی فوجی تاریخ میں یہ فاسد دستے کینچی کے نام سے جانے جاتے تھے، اور انہیں ریاست کی طرف سے ادائیگی نہیں کی جاتی تھی، بلکہ دشمن کے علاقوں میں جو کچھ بھی وہ لوٹ سکتے تھے اس سے معاوضہ دیا جاتا تھا۔ دوستو، عثمان کا بے یوسی 3 محاذوں پر قائم تھا، ایک بازنطینی گڑھ نیکومیڈیا کی طرف، ایک نیکیا کی طرف، اور آخری بیرہ اسود کی طرف۔ اپنے وسطی ایشیائی آبا و اجداد کے گھڑ سوار فوج پر مبنی فوجی حکمت عملیوں پر بھروسہ کرتے ہوئے عثمان کی افواج نے کئی علاقوں میں چھوٹی بستیوں پر قبضہ کر کے بطینیہ میں اپنے قدم جمانے سے اپنی فتوحات کا آغاز کیا۔ ان بستیوں میں ایسکی شیر یعنی شیر شامل تھے، جو بعد میں پہلا باضابطہ دارالحکومت بن گیا۔ اس دوران عثمان نے اپنی توجہ شمال کی طرف خطے کے سب سے بڑے انعامات میں سے ایک شیر نیکیا کی طرف موڑ دی۔ نیکیا جدید دور کا ازنک شیر کی فصیل کے ساتھ قلعہ بند اور ایک بڑی گیریزن کے ذریعے محفوظ ایک اہم بیزنطینی انتظامی مرکز تھا، اور ان چند شہروں میں سے ایک تھا جو پوپ کے ذریعے شروع کی گئی چوتھی صلیبی جنگ کے دوران صلیبی افواج کے قبضے میں نہیں آئے تھے۔ ایک صدی بعد 1299 عیسوی میں عثمان کی افواج نے شہر کا محاصرہ کر لیا، تاہم نیکیا ایک عہد کے لیے بہت مضبوط ثابت ہوا، کیونکہ محاصرہ 2 سال بعد شکست پر ختم ہوا۔ ان شہر کے بعد عثمان نے اپنی کوششوں کو برسا سے شروع ہونے والے الگ تھلگ بڑے شہروں پر مرکوز کیا، اس بات سے بے خبر کہ یہ ان کی آخری مہم ہو۔ اس نے حکم دیا کہ شہر کی نگرانی اور ارد گرد 2 قلعے بنانا شروع کر دیں۔ پھر جب تعمیر مکمل ہو گئی تو عثمان نے قلعوں کو بڑی چوکیاں مہیا کر دی۔ اس نے اس کے آدمیوں کو ناکہ بندی سخت کرنے اور برسات تک پہنچنے والی کسی بھی شک کو روکنے کی اجازت دی۔ عثمانیوں کا محاصرہ 6 سے 9 سال تک جاری رہا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ عثمانیوں کے پاس محاصرے کے انجن نہیں تھے، اور انہوں نے اس سے پہلے کبھی کسی بڑے قلعہ بند شہر پر قبضہ نہیں کیا تھا۔ طویل محاصرے کے دوران عثمان اور اس کے کچھ فوجی کمانڈروں نے بیلیک کے آس پاس کے چھوٹے بازنطینی قلعوں کو فتح کیا، جس میں کئی نے عثمان کی حاکمیت کو تسلیم کیا اور اس کی رہائیاں میں شامل ہو گئے۔ جن میں سے کچھ نے اس عمل میں اسلام قبول کیا۔ اس کے فوراً بعد عثمان کو گاؤٹ کا مرض لاحق ہونے لگا، اور وہ مزید کسی مہم میں اپنے جوانوں کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، اور نہ ہی برسا کے معاشرے کا مشاہدہ کر سکتا تھا۔ اس لیے اس نے اپنے بیٹے اورحان کو اس اہم کام کی تکمیل کی ذمہ داری سونپی، جبکہ وہ اپنی دارالحکومت میں ریٹائر ہو گئے۔ اورحان نے بغیر کسی لڑائی کے محاصرہ جاری رکھا، لیکن اس نے برسا کو اس کے آس پاس کے قلعوں سے ہلک تلک کرتے ہوئے بدنیا کو فتح کر کے شہر کا سمندر سے رابطہ منقطع کر دیا۔ اس نے آزمیت کے جنوبی ساحل پر واقع پرنتوس شہر پر بھی قبضہ کر لیا، اس کا نام بدل کر کرامر سیل رکھ دیا۔ گرنے والا آخری قلعہ بیس تھا، جسے برسا کی کلید سمجھا جاتا تھا، کیونکہ اس نے اسے نظر انداز کیا اور اس کا نام بدل کر
پرانیلی رکھ دیا گیا۔ دوستو، ارحان نے برسا کے گرد ناکہ بندی سخت کر دی۔ جلد ہی بازنطینی شہنشاہ نے محسوس کیا کہ شہر کا مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرنا ناگزیر ہے، اس لیے اس نے اپنے گورنر کو شہر خالی کرنے کا حکم دیتے ہوئے ایک مشکل فیصلہ کیا۔ ارحان 6 اپریل 1326 عیسوی کو برسا میں داخل ہوا۔ اس کے لوگوں کو عثمانی خود مختاری کو تسلیم کرنے اور جزیہ ادا کرنے کا عہد کرنے کے بعد کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ گیرزن کے رہنما نے ارحان کے سامنے ہتھیار ڈال دیے اور اپنے والد عثمان کی بیعت کی۔ اس نے بھی اسلام قبول کیا اور طویل محاصرے کے دوران اس کی ہمت اور صبر کے احترام میں اسے بے کا خطاب دیا گیا۔ دوستو، بعض رائے کے مطابق عثمان شہر کے زوال سے عین قبل انتقال کر گئے، جبکہ دوسرے بتاتے ہیں کہ وہ بستر مرگ پر پتہ کے بارے میں سننے کے لیے کافی عرصے تک زندہ رہے۔